صاحبان ذی علی وقار، پردے میں بیٹھی بیویاں، اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، تہجد گزار بناؤ، اور اولاد کی عادت ان کی پکی کرو کہ وہ روزانہ کم از کم 10,000 درود شریف پڑھنے والے بن جائیں۔ بولو سبحان اللہ۔ گھر میں گالی کوئی نہ دے، گالی دینے والے سے قطع تعلقی کا اعلان کرو، بات چیت چھوڑ دو اس سے۔ پہلے اخلاص سے، پیار سے، محبت سے سمجھاؤ کہ گالی مت دو، پھر جب وہ اپنی ضد پہ اڑا ہو پھر بھی آپ اس سے گفتگو نہ کریں تاکہ اس کو احساس ہو کہ وہ گالی دیتا ہے، اور پھر اس کو جب بھی سمجھانا ہو اس طریقے سے سمجھائیں کہ یار آپ کی مجھے یہ عادت بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ گالی نہیں دیتے۔ بولو سبحان اللہ، شوق سے بولو۔ اسی طرح نماز کی پابندی کریں، بے نمازی کو مار کے، جھگڑے کے ساتھ، لڑائی کے ساتھ، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن بے نمازی کو نماز کی طرف لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے ہر ایک بندہ اس کے سامنے نماز کی پابندی کرے، خود نماز پڑھنے والے بن جاؤ، وہ تمہیں دیکھ کے خود نمازی ہو جائے گا۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے، اور اپنے گھر میں جہاں ہر نعمت لا کے رکھتے ہو اچھا سا قرآن ترجمے والا بھی لا کے رکھو، روزانہ ایک آیت مبارکہ ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھا کرو، اور ہر روز سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے والوں، سورۃ الرحمن کو پڑھنے والوں، ایک چھوٹی سے چھوٹی حدیث شریف روزانہ ایک لازمی پڑھا کرو، اور اپنے بچوں کو پڑھ کے سنایا کرو، اور جن کو خود پڑھنا نہیں آتا تو اپنے بچوں کو کہا کرو کہ وہ پڑھ کے تمہیں سنائیں، اور تاکہ آپ کو سورہ جو ہے وہ حدیث شریف بھی یاد ہوتی رہے اور قرآن کریم کی آیات کا معنی بھی آپ کو آتا جائے۔ اس کے بعد اپنے گھر میں غیبت مت ہونے دیں، جیسے بھی حالات ہوں غیبت سے بچو، غیبت مت کرو، اور درود کے لیے چھوٹی سی جگہ بنا لو، اس جگہ کا نام رکھو حلقہ درود یا گوشہ درود، اور وہاں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں، اور اپنے اپنے ماں باپ کو پیر بنا لو، ماں باپ کو پیر بنا لو، اپنے ماں باپ کو پیر بنا لو۔ میں سید زیادہ کہتا ہوں 11ویں دینی ہے تو اپنے ماں باپ کو دے، شرنی شکرانیاں دینی تو اپنے ماں باپ کو دے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہے، شادی شدہ سن لو، فروٹ لے کے جاؤ سب سے پہلے اپنی ماں کے سامنے رکھو، سارا نہیں کھاتی، ایک ہاتھ سیب اٹھائے گی، 2 کیلے لے لے گی، پھر تیرے بچے ہی آتے ہیں تو وہ ان کو ایک سیب اور وہ کیلے دے دیتی ہے، خود کھاتی نہیں ہے۔ کوئی چیز بھی دینی ہو اپنے ماں کے ہاتھ سے دلوا، چند روز کی حکومت ہے، وہ اپنی چابیاں بہو کو دے چکی ہوتی ہے۔ اپنی ماں کی، اپنے باپ کی قدر کرو، ماں باپ کے خدمتگار بنو، جو ماں باپ کا نافرمان ہے کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا، حج قبول نہیں ہوگا، عمرہ قبول نہیں ہوگا، کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ کوئی کہے جی میرے پیر راضی سن، تیرے پیر راضی سن تے ماں پیو کیوں نہیں راضی کیتے نہیں؟ پہلے ماں باپ راضی کر، انشکر لی ولوالدیک، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اس کے بعد اپنے خاوند کی عزت خود بنا، اپنے پیکے میں جب جائے وہاں خاوند کی بدخوائیاں نہ بیان کیا کر، پھر جب تیرے اپنے سسرالیے برا بھلا کہتے ہیں، یا تیرے اپنے ماں باپ بہن بھائی برا بھلا تیرے خاوند کو کہتے ہیں تو پھر تجھے برا لگتا ہے،
کہ میرے خامن کی تو عزت ہی کوئی نہیں، تو عزت ختم کرنے والی تو خود ہوتی ہے۔ خود عزت بنا اپنے خامن کی، اور خامن کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھ، اپنے گھر میں بھی اس کی عزت بنا۔ آج عزت بنائے گا، وہ کسی بیوقوف ماں نے شادی دفتر میں جا کے کہا تھا کوئی یہ جا رشتہ دو ڈھونڈ کے کہ میری بیوی کا جو ہے وہ لڑکا غلام بن کے رہے، تو اس نے ایک غلام ہی ڈھونڈ لیا۔ اس نے کہا جی یہ کیا جی، یہ تو غلام ہے۔ اس نے کہا تم نے غلام کہا تھا، تم کہتی بادشاہ ہو، بادشاہ بن کے رہے، تو پھر میں تیری بیٹی کے لیے بادشاہ کا رشتہ ڈھونڈوں۔ اپنی سوچوں کو بڑا کرو۔ پر یہ بعض مائیں بے وقوفانہ سوال کرتی ہیں جی کلا کار ہوئے، کلا تے اللہ ہی چنگا لگتا ہے، اکیلا گھر ہو جی، اکیلا بس ایک خامد ہو اور بس میری بیٹی جو اس کی جو بیوی ہو، بس یہ گھر ہو، وہ گھر نہیں۔ 100 مشکلات آتی ہیں، کہیں ساس کام آتی ہے، کہیں نندے کام آتی ہیں، تو ایک یہ بھرا ہوا گھر مانگو۔ زندگی ایک چلتی ہوئی نہر کی مانند ہے، یہ نہیں معلوم ہوتا کس وقت انسان پہ کیا آ گزرے۔ خاموش دریاؤں کی طرح چلنے والے جب اس میں طغیانی آتی ہے تو اس وقت بندہ دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں موجیں جاتی ہیں۔ اس لیے زندگی کو خاموش دریا سمجھتے ہوئے اپنے سہارے ساتھ رکھا کرو۔ بہنیں، بھائی اور خاندان کے تمام افراد آپ کے بازو ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی تمامی احباب کو سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، مطر پسینہ کی ذات